اتوار کا روز ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے. اور ناظرین، تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کو آج کے دن کی جشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج امام حسن علیہ السلام کے جو ہے دنیا میں جو ہے تشریف لانے کا دن ہے، تو تمام مومن و مومنات اور مسلم مسلمات کی خدمت میں جو ہے وہ آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی رہیں گے اور پر امید بھی رہیں گے. پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و حافظ ہوں گے. تو ناظرین، اس بہترین موضوع کے اوپر ہمیشہ کی طرح بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کو مقدسہ سے قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام کریں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. اور ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ایک مرتبہ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دن کی آج مبارکباد پیش کریں گے اور طویل گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جس طرح اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کا آغاز کریں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کہ ہم لوگ عید کیوں مناتے ہیں، اور تو اس کا کیا جو ہے وہ ایک جواب دیا جا سکتا ہے. عید کے معنی کیا ہیں، عید حقیقت میں کس دن کو کہتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام اور جن کو کہ جوانان جنت کا سردار کہا گیا، تو کیا اس دن اس تو روز عید نہیں کہہ سکتے؟ اس کے اوپر قبلہ روشنی ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جی، آپ نے اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آج ہم جس کو ہم 15 رمضان یا عید کہتے ہیں یا ولادت امام حسن مجتبیٰ کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ آج کی عید مبارک ہو. تو پوچھنے والے اور اعتراض کرنے والے سوال ہی کرتے ہیں کہ آج آپ ان ولادتوں کو، آپ کے پاس مختلف ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے 14 معصومین کی، تو آپ ان کی عید کیوں مناتے ہیں؟ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا عید منانا ان موقع پر صحیح ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. خداوند متعال حضرت عیسیٰ کا جملہ قرآن مجید میں کوٹ کر کے فرما رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے خدا ہمیں آسمان سے ایک جنت کی غذا بھیج دے، آسمان سے جنتی طعام بھیج دے، اور اس طعام کے نازل ہونے کے نتیجے میں یہ ہوگا تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دن جس دن جنتی غذا آئی، جنتی خوراک آئی، جنت کی نعمت آئی، تو وہ دن ہمارے لیے بھی عید ہو جائے گا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گا، ہمارے اگلے آنے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے گا. تو یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 114ویں آیت کلیئر بتلا رہی ہے کہ جب جنتی غذا آ جائے تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید ہو جاتا ہے. وہ دن معمولی دن نہیں رہتا. اگر کوئی دن جنتی غذا سے عید بن سکتا ہے تو وہ دن جس میں جنت کے جوانوں کے سردار پیدا ہوئے ہیں، وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً اس قرآن کے معیار کے مطابق یہ دن معمولی عید نہیں. جب معمولی سی خوراک آ جاتی ہے جنت کی جو ہضم ہو جاتی ہے وہ عید ہے، مگر یہ تو خود مالکان جنت ہیں، اور خصوصاً امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ علماء کہتے ہیں سب سے پہلی معصوم وہ ہستی، سب سے پہلی معصوم وہ ہستی جن کے ماں باپ دونوں معصوم ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. ہاں، ان کے بعد امام حسین وہ تھے جو اس امتیاز میں شریک تھے، مگر امام حسن مجتبیٰ سے پہلے کوئی ایسا نہیں گزرا جن کے دونوں ماں باپ معصوم ہو.
یہ امتیاز تبھی شروع ہوا جب امام حسن مشتبہ پیدا ہوئے ہیں. یہ وہ نبی، یہ وہ امام ہیں، وہ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں جو رسول کی گود میں سویا کرتے تھے، جو رسول کی دوش مبارک پہ بیٹھا کرتے تھے. عید کے دن رسول ان کے لیے ناقہ بن جایا کرتے تھے، جن کو جنت کے جوانوں کا سردار ملا، جن کی یہ لقب ملا، جن کی ماں بھی معصومہ ہے، جن کے بابا بھی معصومہ ہیں، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ وہ بی ہیں، جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے، جن کے دادا ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تم ان کے باپ دادا کی منزلت مجھ سے نہ پوچھ، جن بچوں کی سواری حضرت رسول بنتے ہیں. یعنی رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے اس طرح سے تربیت لوگوں کو بتلایا کہ ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کی عظمت کیا ہے. خطبہ دے رہے ہیں، جب یہ ہستیاں آتی ہیں تو خطبے کو رسول اللہ روک دیتے ہیں اور بچوں کو گود میں بٹھا دیتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وہ مقام ہے کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. تبھی تو فرمایا حسن والحسین امامین، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ بیٹھیں چاہے وہ قیام کریں. بیٹھنے سے مراد کیا ہے، قیام سے مراد کیا ہے؟ بیٹھنے سے مراد صلح حسنی ہے، قیام سے مراد جہاد حسینی ہے. یعنی جو کام جہاد حسینی نے کیا تھا اپنے دور میں، وہی کام صلح امام حسن مجتبیٰ نے کیا. تبھی تو جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا امام حسن اور امام حسین کا رویہ الگ کیوں تھا، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے صلح کی، تو امام معصوم نے کہا ہم سب ایک نور ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا. اگر ماجرا الٹا ہو جاتا، امام حسین مولا حسن کے دور میں ہوتے اور مولا حسن امام حسین کے دور میں ہوتے تو مولا حسن جہاد کرتے، امام حسین صلح کرتے، کیونکہ حالات کا تقاضا یہ تھا. تو خلاصہ یہ کہ اس دن کو عید منایا جا سکتا ہے قرآنی دلیل کے مطابق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا، ایک طویل گفتگو ہوئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے گفتگو کا آغاز کر دیا گیا، اور اس میں پوری کوشش کریں گے کہ اس سیشن میں زیادہ سے زیادہ جو پوائنٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے اپنے وقت میں رہتے ہوئے. قبلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غاصب شام کی طرف سے یہ حکم تھا، شام کے غاصب نے یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی امام حسن کو یبنا رسول اللہ کہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خوف تھا بنو امیہ کے غاصب کو؟ جی آپ نے بہت تاریخی اچھا پوائنٹ اٹھایا. اور دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آپ کے جواب میں آؤں، چلیے اس کے پس منظر ہی میں وہ واقعہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا، جن جوانوں یا بچوں نے نہیں سنا، کہ جب جنگ صفین شروع ہوئی، مولا علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جنگ کو شروع کی جائے. جو بڑے بڑے صحابی آگے بڑھے، مالک اشتر آگے بڑھے، مختلف میثم تمار آگے بڑھے، اور اسی دوران ایک محمد حنفیہ بھی تھے جو مولا کے فرزند تھے. اس وقت مولا امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے سے کہا اے محمد حنفیہ تقدم یا بنیہ، آگے بڑھو بیٹا. حضرت محمد حنفیہ نے تلوار نکالی، آگے گئے، مگر تیروں کی بارش تیز ہونے لگی، وہیں ان کے قدم رک گئے. پھر مولا علی نے کہا تقدم ولدی، پھر آگے بڑھے، مگر تیروں کی بارش اور تیز ہونے لگی، ایک مرتبہ رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے. اسی موقع پر امام حسن مجتبیٰ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور آگے بڑھے. ادھر مولا حسن آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہونے لگی، اور مولا آگے بڑھے، تیر اور تیز برسنے لگے، مولا اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ قلب دشمن میں پہنچ گئے اور دشمن کی جنگ کا نقشہ چند ہی لمحوں میں بدل دیا اور واپس پلٹ کے آئے، مولا علی کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے. جب شام کو جنگ ختم ہوئی تو محمد حنفیہ سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، پیشانی پہ شرم کا پسینہ نظر آ رہا ہے. مولا علی علیہ السلام نے کہا بیٹا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا یاد رکھو دو برابر کی طاقتوں میں مقابلہ ہوتا ہے، حسن اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بیٹا تو علی کا بیٹا ہے اور حسن مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے اور حسن مصطفیٰ نبی کے بیٹے ہیں. اور پھر مولا نے ایک
جین کا اثر بھی یہاں بتلایا کہ بیٹا تم جو ٹھہرے ہو یہ نہیں کہ علی میں دلیری کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر تمہاری جو تاثیر تھی تمہاری ماں کے دودھ کا اثر تھا جس نے تمہیں روک دیا اور تو آگے نہ بڑھ سکا۔ اب دیکھیے اس موقع پر بھی مولا علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو کیا کہا؟ نبی کے بیٹے ہیں۔ اور عجیب اور آگے بڑھی، جب پیدا ہوئے امام حسن مجتبیٰ اس وقت کیا کہا رسول اللہ نے؟ ہاتھ ابنی، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دو۔ یہ نہیں کہا زہرا کے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دو، یہ نہیں کہا علی کے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دو، بلکہ کہا ہاتھ ابنی، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دو۔ انس ابن مالک کہتا ہے ایک دن امام حسن مجتبیٰ کی عمر کوئی 4-5 برس سی، مولا رسول اللہ کی گود میں آ کے بیٹھے۔ میں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ کی تکلیف کا شاید سبب ہو، میں چاہتا تھا اٹھا دوں، تو فوراً رسول اللہ نے وہی جملہ کہا، دع اے انس، چھوڑ دو، یہ میرا بیٹا ہے، میرے گود میں بیٹھے گا۔ عجیب ہے، سارے اماموں نے بعد میں جتنے امام آئے سب نے کہا ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت کے بعد جب پہلا خطبہ امام حسن مجتبیٰ نے دیا، کیا فرمایا؟ انا ابن النبی، انا ابن نبی المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور آگے بڑھیں، دربار یزید میں بھی جب امام سجاد نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ میدان کربلا میں بھی جب امام حسین خطبہ دینے آتے تھے کیا فرماتے تھے؟ انا ابن فاطمۃ الزہرا، اور پھر کہتے تھے انا ابن رسول اللہ، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ یعنی تمام اماموں نے یہی کہا ہے کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں۔ اور اس وقت لوگوں کے لیے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے خود کہا جو شام کے حکمران تھا اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ رب جب کہیں گے رسول کا بیٹا ہے تو ظلم نہیں کر پائیں گے، ان کی اطاعت واجب ہو جائے گی، ان کو ان کی ولایت ماننا پڑے گی۔ اسی لیے حکومت نے پابندی لگا دی تھی صلح کے بعد، جو بھی کہے گا امام حسن مجتبیٰ کو یبن رسول اللہ تو اسے مارا جائے گا، اسے فائن دیا جائے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور یہی ہوا، یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ حجاج ابن یوسف جو حکمران تھا، گورنر تھا، اس کے زمانے میں بھی یہ ہوا۔ تو ایک اچھے اہل بیت کے چاہنے والے عالم گزرے اس زمانے میں، یحییٰ بن یعمر۔ یحییٰ بن یعمر بلخ میں تھے، بلخ یعنی آج کل کا افغانستان، یعنی بلخ میں وہ اہل بیت کے فضائل بتاتے تھے۔ تو یحییٰ بن یعمر کو ادھر سے گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا کہ تم جو لوگوں کو اہل بیت کے فضائل بتاتے ہو اور تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو یبن رسول اللہ کہتے ہو، تم ان کو نبی کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ یہ تو آلریڈی منع تھا، شام کے حکومت نے منع کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں، کہا بتاؤ۔ تو اس عالم دین نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اگلے جملے آتے ہیں وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ۔ تو یہ عالم دین کہتا ہے اس بادشاہ کو، حجاج بن یوسف جیسے خون خار ظالم کو، کہتا ہے دیکھو قرآن میں خدا نے حضرت نوح کی ذریت گنوائی ہے، نسل نوح سے آنے والے انبیاء گنوائے ہیں۔ کیا نام ہے ان میں نام ہے داؤد کا، اس میں سلیمان کا نام ہے، ایوب کا نام ہے، یوسف کا نام ہے، موسیٰ کا نام ہے، ہارون کا نام ہے، یحییٰ نبی کا نام ہے، مگر آخری جو نام کیا ہے؟ یا عیسیٰ کا نام ہے۔ عیسیٰ کس کی ذریت سے ہیں؟ حضرت نوح کی ذریت سے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ تو معجزے سے پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کی ماں تھی جو نسلاً جا کے حضرت نوح سے جا کر ملتی ہے، مگر خدا نے عیسیٰ کو کہا ہے یہ نوح کے بیٹے ہیں۔ جب عیسیٰ نوح کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو حسن اور حسین نبی کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دلیل جیسے دی، ایک مرتبہ وہ حاکم تھا مگر لاچار ہو گیا، اور فبہت الذی کفر، ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، کہا اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ دیکھیں گے اور آگے بڑھیے، امام موسیٰ کاظم کے دور تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم آئے اور ادھر سے ہارون آیا، ہارون نے دیکھا امام موسیٰ کاظم آ رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اہل بیت میں، چلیں یہ بھی بریکٹ میں بتاؤں، ایک صفت تھی کہ جب بھی جیسے ہارون رشید آیا اس نے سوچا، اور کئی لوگوں نے، امام زین العابدین کے زمانے میں ملتا ہے کہ جب مروان بن حکم چاہتا تھا کہ جا کے کعبۃ اللہ کو چوم لے تو اتنے دھکے ہوتے تھے، آگے پیچھے وہ چوم ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ لوگ تھی، چاہے آپ کتنے فوجی بھی لے کر آ جائیں، حج پہ تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو ہارون رشید کا بھی یہی سلسلہ تھا، مگر عجیب سارے اماموں کی یہ کوالٹی تھی، جب ائمہ آتے تھے خود بخود رستے کھلتے چلے جاتے تھے، خود بخود لوگ ہٹتے چلے جاتے تھے، خود بخود احترام میں لوگ کہتے تھے بسم اللہ قبلہ تشریف لائیے، یہ اپنا رسول اللہ آپ تشریف لائیے۔ تو ہارون رشید ہے ادھر، امام موسیٰ کاظم ہے، تو اس نے دیکھا
کہ مولا کی اتنی عزت ہے، لوگ مولا کے لیے رسہ کھول رہے ہیں، مجھے تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا. تو اس نے کہا تاکہ مولا کو ایک یعنی اپنی توجہ دلواؤں، تو اس نے آ کر رسول اللہ کے حرم میں یعنی مدینہ میں آ کر رسول اللہ کے روزے کو دیکھ کر کہا السلام علیک یا ابن عم، سلام ہو میرے چچا زاد بیٹے، کیونکہ ہم بنی عباس میں سے ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں. اس وقت مولا امام موسیٰ کاظم نے بھی ایک کاؤنٹر اٹیک کیا. مولا نے کیا فرمایا؟ السلام علیک یا ابا، سلام ہو آپ پہ ہے میرے بابا. جدہ بھی نہیں کہا، نانا بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. تو اس وقت اس نے اعتراض کیا، اوبیسلی وہ تو چچا زاد تو دور ہوتا ہے، میں تو بیٹا ہوں، تم چچا زاد ہو تو میں نسل سے ہوں، میں بیٹا ہوں. تو اس نے اعتراض کیا کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو مولا نے کئی جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ مولا نے فرمایا بتاؤ کیا تو نے قرآن میں آئے مباہلہ نہیں پڑھی؟ آئے مباہلہ میں ابنا انا کی جگہ پہ رسول اللہ کس کو لے کر گئے تھے؟ ابنا انا سبحان یعنی اللہ، ہمارے واہ، بیٹے ابنا انا کی جگہ پر امام حسن سبحان اور اللہ، امام حسین کو لے کر گئے تھے، اور ہم سبحان نسل اللہ. حسین سے ہیں. ہم حقیقت میں وہ ہمارے دادا ہمارے نانا بھی ہیں اور ہمارے بابا بھی ہیں، ہم ان کے نسل سے ہیں. نبی کی نسل سے جو نور تھا وہ بی بی فاطمہ اور مولا علی میں منتقل ہوا، اللہ کیونکہ یہ اللہ وہ نور تھا جو خداوند متعال نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا تھا. اور یقین جانیے روایات میں خود ملتا ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت آدم کو فرشتوں نے تب سجدہ کیا، یہ امام معصوم فرماتے ہیں حضرت آدم کو فرشتوں نے تب سجدہ کیا جب خداوند متعال نے آدم کی صلب میں یہ دو نور قرار دیے، یعنی نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ. اور یہ وہی نور تھا جو نسل رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے منتقل ہوا. یعنی آپ دیکھیں گے کئی جگہ پر جو اہل بیت کی دشمنی تھی تاریخ بھری ہوئی ہے. آپ کو ایک دوسری حدیث جو خصوصاً آج کے مناسبت سے بھی ملتی ہے، وہ حدیث جسے کہتے ہیں من بعدی اسنا عشر خلیفہ. یہ حدیث عجیب ہے، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے. کل اور من صحیح القریش. بخاری میں آپ کو ملے گی، صحیح مسلم میں آپ کو ملے گی، ہاں بڑی مضبوط کتاب، اور تقریباً سب کتابوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روایت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس کی سند قطعی ہے، اس کی سند میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اب آئیے دیکھیے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو تفسیر کیسے کی جاتی ہے. اب دیکھیے شرح ترمذی کے شارح ہیں ابو حاتم، تو اس نے کہا کہ چلو آؤ میں سیٹ کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ خلیفے کتنے رسول اللہ کے بعد کا 40 کے قریب تو خلیفہ گزرے ہیں بنو عباس اور بنی امیہ کے. تو کہا ٹھیک ہے چلے ہم فٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا 4 خلفاء تو ہو گئے راشدین، یہ 4 خلیفہ رسول اللہ کے بعد ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب آگے بڑھا کا امام حسن مجتبی ہیں، ٹھیک ہے 5ویں یہ ہیں. مگر جب 6 7ویں پہ پہنچا کہ یہ تو فٹ نہیں ہو سکتے، یزید جس نے رسول اللہ کے نواسے کو مارا یہ تو خلیفہ نہیں ہو سکتا. معاویہ تو وہ تھا جو مولا علی سے جس نے جنگ کی ہے، یہ بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوڑ دیں، چلو آگے چلتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کو لے لیتے ہیں، یہ پھر بھی ٹھیک بندہ تھا، چلو یہ ہو گیا 6 7واں. آگے مگر جب آگے بڑھا کہ یہ سارے جو خلیفہ گزرے ہیں ایسے گزرے ہیں، جو ولید جیسا خلیفہ جو شراب کے ٹب میں بیٹھتا تھا، شراب کے حوض میں بیٹھتا تھا، اتنی شراب پی لیتا تھا کہ اندر ڈبکی مار لیتا تھا، اس کو کھینچ کر لوگ نکالتے تھے. کہ اس کو میں کیسے فٹ کروں، مامون الرشید کو کیسے فٹ کروں، ہارون الرشید کو کیسے فٹ کروں. پھر آخر میں یہ شارح ابو حاتم جو ترمذی کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں مجھے تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، بہر کے 12 فٹ نہیں ہو رہے. اور آگے بڑھیے سیوطی کیا کہتا ہے، سیوطی جو ہمارے بھائی اہل تسنن کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث سے مراد پہلے 12 ہیں. پہلے 12 آپ دیکھیں پہلے 12 میں کون آ جاتا ہے؟ پہلے 12 میں خود یزید بھی آ جاتا ہے، ولید بھی آ جاتا ہے جو میں نے ذکر کیا، جو شراب پینے والے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ مروان بھی آ جاتا ہے پہلے 12 میں. اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ان کو آپ کیسے خلیفہ فٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا اور آگے بڑھیں، ابن اسیر جس کی کتاب بدایہ و نہایہ اکثر علماء ریفرنس دیتے ہیں، ابن اسیر ہمارے اہل تسنن کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان کا پوائنٹ دیکھیے اہل بیت کی دشمنی کہاں تک انسان کو لے کر جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 12 ہم سے فٹ نہیں ہو رہے ہیں، مگر یہ 12 وہ نہیں ہے جنہیں شیعہ مان رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی صورت اہل بیت کو نہیں ماننا، اگرچہ ہمارے جو جسے کہا جائے ہمارے تھیلے میں جتنے خلیفے تھے ہم نے سب کو چیک کر لیا مگر کوئی فٹ نہیں ہو رہا اس میں سے. مگر وہ جو خلیفہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں 12 امام ہیں ان کو آپ نہیں مان سکتے. اور مگر ابھی 13ویں صدی میں ایک عالم دین گزرے ہیں محمود ابو ریہ، جنہوں نے اضواء علی سنت المحمدیہ کی کتاب لکھی ہے. اس میں وہ بھی ڈائریکٹ نہیں لکھتے، ریفرنسز میں نیچے جو لائن کے بعد ریفرنس ہوتا ہے تو وہاں نیچے انڈائریکٹلی وہ لکھتے ہیں کہ میری اس حدیث کے فہم کے لیے شیعہ علماء سے ڈسکشن ہوئی اور ان کی جو دلائل تھے مجھے کافی لاجیکل لگے
اور ان کی دلائل میں جو باتیں تھیں نسبتاً معقول مجھے نظر آئیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان تھوڑا عقل سے سوچتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ افلا تتفکرون، افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے. انسان جب سوچتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر پوری کی پوری ہسٹری میں رسول اللہ کے بعد دیکھیں تو ان ہستیوں سے بڑھ کر تقوی میں کوئی نہیں تھا، ان ہستیوں سے بڑھ کر عبادت میں کوئی نہیں تھا، ان ہستیوں سے بڑھ کر شجاعت میں کوئی نہیں تھا، ان ہستیوں سے بڑھ کر زہد میں کوئی نہیں تھا، ان ہستیوں سے بڑھ کر عرفان میں کوئی نہیں تھا، ان ہستیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیے امام جعفر صادق کا دور ہے، اتنے مختلف فرقے ہیں اور سارے فرقے ایک دوسرے کو تکفیر کر رہے ہیں. مولا کا دور وہ دور ہے جس میں مختلف فرقے نکلے ہیں. آپ دیکھیں حنبلی فرقہ ہے، شافعی فرقہ ہے، حنفی فرقہ ہے، جو کئی فرقے ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کو تکفیر کرتے ہیں، مگر سارے فرقے یہ کہتے ہیں اگر علم اور تقوی میں جو سب سے زیادہ ہے وہ جعفر صادق ہے. اور تمام فرقوں کی آپ دیکھیں امام جو ہیں سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آپ کسی بھی فرقے کے امام کو دیکھ لیں، یا ڈائریکٹلی مولا کے شاگرد ہیں یا انڈائریکٹلی مولا کے شاگرد ہیں. یعنی مولا کا یہ مقام ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے مولا کا رتبہ اور مولا کا مقام گھٹانے یا چھپانے کے لیے کون سا نظریہ آیا؟ نظریہ یہ عدالت صحابہ لے کر آ گئے کہ اچھا ہم معصوم، آپ لوگ ان کو معصوم مانتے ہیں کہ 14 ہستیاں معصوم ہیں، تو ہم نے یہ نظریہ لے کر آگے مقابلے میں کہ نظریہ عدالت صحابہ، کیا صحابہ بھی سب کے سب آپ کو ہم نے معصوم کر دیا. جبکہ آپ دیکھیں صحابہ میں کون کون ہے. خالد ابن ولید ہے، جو خالد ابن ولید اپنا مالک ابن نویرہ کے گھر پہ گیا اور اس سے ڈسکشن کرنے کے لیے کچھ اختلاف ہو گیا تھا، حکومتی اختلاف تھا، اور ڈسکشن کرتے کرتے اس کی نگاہ مالک ابن نویرہ کی زوجہ پر پڑ گئی تو اس کو بہت خوبصورت لگی. اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے ہتھیار، آپ لوگ ہتھیار پھینک دے، ہم لوگ مصالحہ کریں گے. اس بیچارے مالک ابن نویرہ نے یہ سمجھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، انہوں نے ہتھیار گنوا دیے. خالد ابن ولید نے مالک ابن نویرہ کو اسی وقت قتل کر دیا، اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا. اور یہ بات سینٹرل حکومت تک پہنچی، مگر مالک ابن خالد ابن نویرہ کو خالد ابن ولید کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. یہ وہ تھے اس زمانے کے صحابی تھے. اب صحابہ نظریے صحابہ لے کر آئیں گے تو اس کو کیسے ہضم کریں گے؟ بلکہ یہ کہا گیا کہ خالد اللہ کی راہ میں نکلی بھی تلوار ہے، نہ کہ اس کو سنسار کرتے، اس کے اوپر حد جاری کرتے. اس کے اوپر ایک زنا کا کیس تھا، دوسرا اس کے اوپر قتل کا کیس تھا، نہ کہ اس کے اوپر دفعات لگتی. کہا گیا اللہ کی راہ میں نکلی بھی تلوار ہے. سبحان اللہ. اسی ٹائپ کے لوگ جمع ہوئے ہیں. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے نظریات بنے کیوں؟ اس طرح کے نظریات اسی لیے بنے کیونکہ علم اور فضیلت کے ذریعے سے تو آپ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مختلف ذریعوں سے اس کاؤنٹر کیا گیا. آپ حدیث جعل کی آپ دیکھیے، آپ خود ابو ہریرہ وہ شخص تھا جو 2 سال رسول اللہ کی بارگاہ میں رہا. 2 سال. اب 2 سال میں آپ 365 بھی لے لیں تو تقریباً 700-800 دن بنیں گے، 700-750 دن. تو اب اس بندے نے رسول اللہ سے کتنی حدیثیں کوٹ کی ہیں؟ 700 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 4000 نہیں. اس بندے نے 5000 حدیثیں مولا رسول اللہ سے کوٹ کی ہیں اور رہا 2 سال. یعنی اس ٹیلنٹ کو دیکھیں، کیا ٹیلنٹ ہے انسان کا کہ 2 سال رسول اللہ کی بارگاہ میں رہ رہا ہے اور 5000 حدیثیں کوٹ کر رہا ہے، اور ان میں سے وہی حدیثیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ کو نظر آئیں گی. جی. اور جو 25 سال جنہوں نے زندگی کی، دن اور رات جو بلا شرکت خیر شریک حیات رہیں، ان سے چند مطلب سامنے ہے نا، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ سامنے ہے بالکل. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر انسان تعصب کیا نہ اتار کے دیکھے تو اس کو دکھائی دے گا سب. جی ہاں، بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اور آپ دیکھیں گے انہی حدیثوں کے نتیجے میں، آپ دیکھیں نا ایک حدیث جس کو ہم حدیث قرانیق بولتے ہیں. حدیث قرانیق کیا ہے؟ ابھی یعنی اس طرح کے مختلف راوی آئے جنہوں نے بہت کم ٹائم رسول اللہ کے ساتھ گزارا مگر روایتیں اتنی زیادہ بتائیں، ان میں سے ایک حدیث قرانیق ہے. حدیث قرانیق کیا ہے؟ نعوذ باللہ ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جن کو بتاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے کہ ایسی نسبتیں رسول اللہ کی طرف دی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ حدیث قرانیق. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے اور عجیب ہے اسی حدیث قرانیق سے کس نے استفادہ کیا ہے؟ سلمان رشدی نے استفادہ کیا ہے.
جو سیٹنک ورسز اس نے لکھی ہیں، انہی حدیثوں سے اس نے استفادہ کیا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے رسول اللہ سورہ نجم پڑھتے پڑھتے والنجم اذا ہوا، رسول اللہ نے وہ جملہ ایڈ کر دیا قرآن میں جو کفار مکہ اور مشرکین کا جملہ تھا، پھر جبریل نازل ہوئے اور رسول اللہ کو کریکٹ کیا گیا، یہ جملہ قرآن نے، یہ تو مشرکین کا نعرہ ہے۔ اب اسے حدیث قرانیق کہا جاتا ہے، قرانیق یعنی شروع میں بھی قاف ہے، آخر میں بھی قاف ہے۔ اب یہ حدیث آپ دیکھیں گے دشمن اس سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حدیثیں کہاں سے آئیں؟ یہ حدیثیں وہی جعلی حدیثیں ہیں جو جعلی راوی آئے جنہوں نے اہل بیت کی شان اور رسول اللہ کی شان، اصل میں رسول اللہ کی شان پر اٹیک کر شان گرانے کے لیے اس طرح کی حدیثیں بیان کی، اور نتیجے میں آپ دیکھیں گے ہم کبھی کبھار ان حدیثوں کا بالکل دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ جعلی ہیں سرے سے۔ اصل میں حملہ تو رسول اللہ کی ذات پہ تھا، جب رسول اللہ کا کچھ نہیں کر پاتے تھے تو مولا امیر المومنین کی طرف جاتے تھے، مولا امیر المومنین سے، اور آج تک شیعوں سے ساری دشمنی وجہ رسول اللہ ہی ہے، رسول اللہ سے سارا مسئلہ ہے۔ یہ جتنی جعلی حدیثیں گڑوائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پیش کی گئی ہے، اس وقت تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا، یہ جو شبیہ پیش کی گئی ہے جس کی وجہ سے کبھی کہیں کارٹون بنتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے تو باقاعدہ جڑوں کے اندر زہر ڈالا ہوا ہے نا، ان چیزوں کو بالکل سمجھنا آپ چاہیے۔ نے جی بالکل اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ انہی کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ابھی بھی جو کرنٹلی آپ دیکھیں گے، ابھی آج کی جو آج یا کل کی جو نیوز تھی، جو قرآن مجید کی اہانت کی گئی سویڈن میں، اب دیکھیے یہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی جو پھیلائی گئی ہے وہ قرآن کی دشمنی، جو اہل بیت کی دشمنی یا رسول اللہ کی جو دشمنی ہے، یعنی دشمنوں کی، میں غیر مسلم کی بات کروں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے کتابوں میں جو غلط ٹیچنگز ہیں جس کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کے تحت آتے ہیں اور یہ غلط فعل کرتے ہیں، اور ہم اس فعل کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جو غلط فعل ہے، جو قرآن مجید کی اہانت کرنے والا ہے یا جو رسول اللہ کی اہانت کرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کو قبول کر دینا چاہیے کہ روایات کو اگر ہم نے دیکھنا ہے، روایات کو پہلے دیکھیں اور پرکھیں کہ یہ روایات قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان روایات کو سائڈ پہ کر دی جائیں، یہ روایت ضعیف ہیں یا جھوٹی ہیں یا جعلی ہیں۔ اور یہ ضرب الجدار باقاعدہ اس میں تو حکم ہے کہ آپ اس کو بالکل ہٹا دیں، دیوار بھی مار دیں، بالکل جی ہاں، ہے ہی نہیں نا روایت۔ بالکل اسی طرح۔ جی ہاں، تو خلاصہ یہ کہ آج کا اس آپ کے جو سوال آپ نے کہا، آپ نے کیا تھا کہ جو ٹرم یبن رسول اللہ، بعض ٹرم پہ دیکھیے اہل بیت بڑے حساس ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک یبن رسول اللہ کی ہے، اور ایک ٹرم کون سی ہے؟ وہ امیر المؤمنین کی ہے۔ عجیب ہے یہ ٹرم اب رمضان کا مہینہ 21 رمضان آنے والی ہے، مولا کی ضربت کی شب بھی آنے والی ہے۔ اب دیکھیے یبن رسول اللہ کا جو ٹائٹل تھا وہ یہاں تک کہ 7ویں امام کو جب کسی نے کہا، مولا نے کہا نہیں یہ ٹائٹل ہمارا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کا ٹائٹل ہے، یہ کوئی کسی اور کو نہیں ملتا۔ اور پہلی خلافت میں بھی یہ ٹائٹل یوز نہیں ہوا تھا، مگر دوسری خلافت میں یہ ٹائٹل یوز کیا گیا۔ دوسری خلافت کے بعد یہ ٹائٹل اتنا عام ہو گیا، یہاں تک کہ مامون عباسی، ہارون الرشید، مروان جیسے لوگ کو لوگ امیر المومنین کہا کرتے تھے، جبکہ اس ٹرم پہ اہل بیت بڑے حساس تھے۔ تو یہ دو لفظ یبن رسول اللہ کے جو لفظ ہیں، جو بھی ائمہ آئے ہیں یعنی مولا علی کے بعد، ان کے لیے یبن رسول اللہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور اسی طرح امیر المومنین کی جو ٹرم ہے وہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے مختص۔ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تھوڑی سی ایک اور گفتگو کو قبلہ تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو بابرکت ترین جو زندگی ہے، اس میں بہت انہوں نے یعنی کہ زندگی کے تمام ہی شعبوں کے اوپر بات کی۔ اب صحیفہ سجادیہ دیکھ لیں، مطلب کس قدر یعنی اس کی تعریف و تمجید بیان نہیں ہو سکتی، صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اخت القرآن کے طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، اور جو اس کو نہیں پڑھے بنا دنیا سے چلا گیا، اس نے یہ خزانے کو گو کے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر ہم اس میں سے ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ صرف والدین کے احترام کے حوالے سے جوانوں کو جو درس ملتا ہے امام حسن کی ذات سے، اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ جی آپ نے جی آئے اگر پریکٹیکل زندگی میں بھی اہل بیت نے ہر پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہر طرح کا ہمیں درس ملتا ہے۔ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ملتا ہے کہ مولا کا نام حسن کیوں تھا، کہ جب پیدا ہوئے اتنے حسین تھے، اتنے چہرے سے پیارے تھے، تو نام ہی ان کا
حسن رکھ دیا خدا نے، کیونکہ نام دونوں امام حسن اور امام حسین کا نام خداوند متعال نے رکھا ہے. تو اب خدا نے بھی حسن اور وہ بھی خوبصورت تھے امام حسین، تو اب دونوں کا نام ایک نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے حسن یعنی بڑے خوبصورت، حسین یعنی چھوٹے خوبصورت ہے. حسن کا چھوٹا جو بنتا ہے حسین بنتا ہے. تو اب دیکھیے مولا کے جب مولا چلتے تھے، مولا کے چلنے میں اتنی عزت ہوتی تھی کہ جب کسی نے دشمن نے مولا کو دیکھا تو مولا کو فوراً کہہ دیا ان فیک کبرا، آپ میں تو مجھے تکبر دکھ رہا ہے. تو مولا نے جواب میں کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان فی عزت، یہ مجھے عزت ہے جو خدا نے دی ہے. تکبر اور عزت کا فرق سمجھ لو. تکبر وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، مگر عزت جسے خدا چاہے عطا کر دیتا ہے. تبھی تو فرمایا من کان العز یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اس آیت میں خدا نے کہا ہے جسے عزت چاہیے، عزت اگر چاہیے تو بس اللہ سے ملے گی. اور یہاں منوپلی ہے. منوپلی یعنی کیا؟ یعنی ساری کی ساری عزت میرے پاس ہے. یہ نہیں کہا اللہ کے پاس عزت ہے، بلکہ کہا للہ العزت جمیعا، پوری کی پوری عزت مجھ اللہ کے پاس ہے. یہاں منوپلی، یہ کوئی اور شیئر نہیں کر سکتا اس عزت کو، مگر جسے خدا چاہے اسے عزت عطا کرے گا. تو اب امام حسن مجتبیٰ کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ امام حسن مجتبیٰ کا. اور اب دیکھیے یہی امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر میں عزت دیکھیے کہ تبھی تو فرمائے کہ موسیٰ، جو ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی اس دن، جس میں سے 6 چیزیں تھیں، موسیٰ میں نے 6 چیزوں کے 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کرتے ہیں. میں نے عزت کو خاک ساری میں رکھا ہے، عاجزی میں رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر عزت چاہیے تو خاک سار ہو جاؤ. اب امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ دونوں مثال میں دیتا ہوں، والد کا کیسے احترام کرتے تھے، والدہ کا کیسے احترام کرتے تھے. کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جب بھی امام حسن مجتبیٰ گھر سے نکلتے تھے تو جو بھی واقعات مولا علی کچھ حدیثیں بیان کرتے تو وہ مولا علی سے پہلے گھر آ جاتے تھے، بی بی سیدہ کو بتا دیتے تھے، اماں کو، کہ اماں آج بابا نے یہ بتلایا، آج بابا نے یہ گفتگو کی، یہ حدیث بتائی، یہ سوال کسی نے کیا، بابا نے یہ جواب دیا. جب مولا علی گھر پلٹتے تو بی بی سیدہ وہ ساری حدیثیں خود مولا علی علیہ السلام کو سنا دیتی کہ آپ نے یہ بیان کیا، آج آپ نے یہ بیان کیا. تو مولا علی نے کسی دن پوچھا، اے نبی کی بیٹی، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے یہ ساری باتیں، آپ کو پتا کیسے چلتی ہیں، آپ تو میرے ساتھ نہیں ہوتی. تو بی بی نے کہا آپ ہی کا بیٹا حسن آپ سے پہلے آ جاتا ہے اور مجھے تمام آپ کا علم منتقل کر دیتا ہے کہ آج بابا نے یہ علم لوگوں کو دیا. تو مولا علی نے فرمایا کل میں ایسے کروں گا، تھوڑا حسن سے پہلے آ جاؤں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا کس طرح سے گفتگو کرتا ہے. تو اگلے دن کیا ہوا، مولا علی نکلے اور امام حسن مجتبیٰ سے پہلے گھر میں آ گئے اور پردے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. امام حسن مجتبیٰ روٹین کے حساب سے آئے اور اماں سے کہنے لگے اماں آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، مگر بولتے بولتے امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں لکنت آ رہی تھی، بار بار زبان اٹک رہی تھی. بی بی سیدہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تمہاری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی بزرگ پردے کے پیچھے میری باتیں سن رہا ہے. یعنی یہ ادب کا مقام تھا کہ اگر والد موجود ہیں تو بات بھی نہیں کرتے. آپ نے صحیف سجادیہ کی طرف اشارہ کیا. امام زین العابدین صحیف سجادیہ میں فرماتے ہیں خدایا مجھے ماں باپ کا احترام اور محبت کیسے دو. احترام بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، دونوں ضروری ہیں. تو مولا نے بہت اچھی تشبیہ دی ہے. مولا فرماتے ہیں میں ماں باپ سے ایسے ڈروں جیسے ایک بادشاہ سے ڈرتا ہوں، میں ماں باپ سے ایسے محبت کروں جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. یہ بیلنس ہو گیا، دیکھیں توازن آ گیا کہ ماں باپ سے ایسے ڈروں کہ جیسے ایک بادشاہ سے انسان ڈرتا ہے، مگر صرف ڈرنا نہیں، اور ماں باپ سے اتنی محبت کروں جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتی ہے. تو اب یہ عزت اور احترام ہے. اور عجیب ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی، مولا نے کسی دن اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں، یعنی بی بی سیدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا اور نہیں کھانا کھاؤں گا. آپ سمجھیں گے نعوذ باللہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں مجھے ڈر اس بات کا ہے اگر ایک پلیٹ یا ایک تشتری میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ اس نوالے کی طرف ہو جس نوالے کو میں غلطی سے اٹھا لوں اور آپ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے. اللہ. یعنی اس وقت پھر بی بی سیدہ نے کہا بیٹا نہیں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تو میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ، ایک تشتری میں کھانا کھائے. یعنی یہ احترام کا درس. آپ دیکھیے آپ جگہ جگہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کتنے سال یہ دو ہستیاں ساتھ میں رہی ہیں. 47 ایئرز یہ ہستیاں ساتھ میں رہی ہیں، مگر اس 47 ایئرز میں نہ کبھی امام حسین امام حسن سے آگے چلے ہیں،
نہ کبھی امام حسین نے امام حسن سے سبحان اظہار اللہ، اختلاف کیا ہے، نہ کبھی اللہ امام اکبر، حسین نے امام حسن کی بات کاٹی ہے، نہ کبھی امام حسین نے الگ بات کی ہو امام حسن سے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں فضیلت میں کون زیادہ ہے، میں کہوں گا فضیلت میں امام حسین کی بہت عظیم فضیلت ہے، مگر امام حسن اسے کہتے ہیں جو حسین کا بھی امام ہے، امام ہے، بے شک ایسے، بے یعنی شک ایسے، فضیلت میں۔ اور یہ صرف ہم نے نتیجہ نہیں نکالا بلکہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے فضیلت میں امام حسین سے بڑھ کر امام حسن مجتبی، یعنی رسول اللہ کے بعد مولا علی کے بعد بی بی سیدہ کے بعد افضل ترین ہستی امام حسن مجتبی ہیں، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ ہاں، والسلام کا مقام مولا امیر مومنین کا ذکر ہونا نا، ابو ہما و افضل ہما، ابو مقام ہما مقام اچھا افضل ہما، جی ہاں آپ کے بابا آپ سے بھی افضل، بے شک ایسی امیر المومنین کا ٹائٹل کہیں اور استعمال ہی نہ ہوا۔ تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا، تقریباً 7-8 منٹ ہمارے پاس ہے، اس میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ امام حسن کے حکم کا ذکر قبلہ کس انداز میں جو ہے وہ تاریخ کے اندر آیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں جی، امام حسن مجتبی کے حوالے سے جو مولا کی صفات آتی ہیں ان میں سے ایک عظیم صفت جس کا بہت زیادہ آپ کو قرآن میں بھی ذکر ملے گا، وہ امام حسن مجتبی کا حلم ہے۔ حلم ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا کافی تفصیلا کہ علم کے ساتھ حلم بھی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، ابراہیم حلیم تھے، ان کے پاس حلم تھا، اور مولا فرماتے کوئی انسان عابد نہیں بن سکتا مگر یہ کہ اس کی زندگی میں حلم نہ آ جائے۔ حلم کا ترجمہ کیا ہے؟ بردباری ہے، صبر ہے، پیشنس ہے، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس علم ہے کیا ہو رہا ہے مگر آپ پیشنس سے کام لے رہے ہیں، اور اسی لیے مولا فرماتے ہیں لن یثمر العلم حتی یقارنہ الحلم، علم انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ حلم نہ آ جائے، اور حلم انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص بدو تھا، آیا رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کی ابا کو زور سے کھینچا، یعنی ابا کا یہ حصہ جو کاندھے پر ہوتا ہے، تو ابا کے یہ حصہ عموماً تھوڑا سخت ہوتا ہے، جو گردن کے قریب ہوتا ہے، ایک بکرم کی طرح ہوتا ہے، تو اس نے تیزی سے رسول اللہ کی ابا کو کھینچا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ کی گردن میں زخم آ گیا ہلکا سا۔ تو کھینچ کے یہ بے ادب بدو کیا بولتا ہے رسول اللہ سے، کہتا ہے یا رسول اللہ بدو بدو، مجھے دولت دے دے، مجھے پیسے دے دے، جو پیسہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یہ میرے 2 اونٹ ہیں، اس کو کچھ اس سے کچھ اس اونٹوں کی پیٹھ پر کچھ ڈال دو، مجھے دولت چاہیے۔ رسول اللہ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یہ جو کام تم نے میرے ساتھ کیا ہے اگر میں تمہارے ساتھ کر لوں تو تمہیں برا لگے گا؟ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ برا لگے گا، مگر آپ تو ایسا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا کیوں؟ تو اسے کہا آپ تو وہ ہستیاں ہیں جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، میں نے برائی کی ہے تو آپ اچھائی کر دیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہیں اور فوراً حکم دیتے ہیں اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ کھجوروں سے بھر دو اور ایک اونٹ جو ہے گندم یا جو سے بھر دو۔ یعنی حلم یہ تھا رسول اللہ کا، اس نے بے ادبی اللہ کی بلکہ انہوں نے جواب میں اچھائی کی اور آگے بڑھے۔ قمبر تھا مولا علی کا صحابی، قمبر نے دیکھا کہ کوئی قمبر کو گالی دے رہا ہے تو فوراً قمبر چاہتے تھے گالی دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا قمبر گالی نہ دینا، مہلن یا قمبر دع شاتمک، اے قمبر ٹھہر جاؤ، تمہیں گالی جس نے دی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ مولا فرماتے قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اس خدا کی جس نے دانے کو کاٹا اور دانے میں سے پودا نکالا، اور قسم اس خدا کی جس نے دنیا کو بنایا۔ مولا فرماتے خدا کو سب سے اچھا گھونٹ وہ لگتا ہے جو انسان غصے کے موقع پر پی لیتا ہے اور حلم دکھاتا ہے، یہ اللہ کے لیے بہترین ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ شیطان کو تکلیف دیتی ہے۔ امام حسن مجتبی ہیں، شام سے ایک شخص آیا، جیسے اسے پتا چلا یہ حسن ابن علی ہیں، شام کا پروپیگنڈا اس نے سنا ہوا تھا۔ شام والے وہ لوگ تھے جب مولا علی کے سر پر ضربت لگی تھی، وہ شام والے کہتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تمام پروپیگنڈا اس بوڑھے کے ذہن میں تھا۔ امام حسن مجتبی کو دیکھا، جیسے دیکھا نگاہ پڑی، نہ جان نہ پہچان، فوراً برائیاں کرنے لگ گئے، فوراً مولا کو برا بھلا کہنے لگ گیا۔ اسی لیے تو خود مروان کہتا ہے، مروان کہتا ہے جتنی تکلیف میں نے حسن ابن علی کو دی تھی اگر کسی اور کو دے دیتا کبھی وہ صبر نہ کرتا۔ یہ حسن ابن علی کا حلم تھا کہ اس نے صبر کیا۔ یہاں تک مولا کا حلم اکثر ہم مصائب میں بھی پڑھتے ہیں، جنہوں نے بیوی پر ظلم کیا تھا مولا صبح شام ان کو دیکھتے تھے مگر گزر کے چپ کر کے چلے جاتے تھے، یہ مولا کا حلم تھا، مولا کی بردباری تھی، مولا کا برداشت تھا۔ تو اس شخص بوڑھے نے مولا کو برا بھلا کہا، برا بھلا کہتا گیا، کہتا کہتا جب تھک گیا پھر اس وقت ولی خدا لب گشا ہوئے، مولا کے ہونٹ ہلے، مولا نے کہا اے بزرگ
لگتا ہے تو مسافر ہے، تو ابن السبیل لگتا ہے، اگر تمہارے پاس گھر نہیں تو ہم تجھے گھر دے دیتے ہیں، اگر کھانا نہیں میں حسین سے کہتا ہوں کھانا لے کر آ جائے، اگر سواری نہیں تو میں تمہیں سواری دلوا دیتا ہوں، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت تھی میں پیسے دلوا دیتا ہوں، اگر خانوادہ نہیں تو تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے یہ پھول بھرے جملے اس کو کہے، ایک مرتبہ اس کا پتھر دل نرم ہوا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہے، اس نے کہا آپ سے ملنے سے پہلے میں سمجھتا تھا میری زندگی میں سب سے بڑا دشمن آپ ہی ہوں گے، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہوا عظیم ترین شخص کائنات میں حسن ابن علی ہے جس نے اس انداز سے رفتار کی ہے۔ دیکھیے مولا نے کیا کیا، بہترین کام کیا، ایک دشمن کو عبد خدا بنا دیا، ایک دشمن کو خدا کے سامنے خاضع بنا دیا، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ بیمار ہے، بیمار سے دشمنی نہیں کی جاتی، بیماری سے دشمنی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی مولا نے یہ پیغام دے دیا، اگر چاہتے ہو اپنے دشمن سے انتقام لو، بہترین انتقام یہ ہے کہ اپنے دشمن کو ہدایت دے دو، اگر تو نے ہدایت دے دی وہ تمہارا دشمن بھی صحیح ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ تمہیں خداوند متعال ثواب بھی دے گا۔ یعنی اگر انسان میں حلم آ جائے، انسان اپنے ہر عمل سے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ بردباری ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ میسج ہے کہ اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کی برائی سے دشمنی کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ وہی برا انسان کل کا اچھا انسان، کامیاب انسان بن جائے، بالکل اسی مریض کی طرح کہ کسی کے مریض ہونے پر کسی انسان کو مار نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے مرض سے اس کی جان چھڑائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک صحت مند انسان بن جائے۔ تو اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ موجود ہیں۔ قبلہ رمضان کا ماہ مبارک، رمضان کا مہینہ اور مہمان نوازی کا مہینہ ہے یہ، اس میں امام حسن علیہ السلام کی مہمان نوازی کے حوالے سے اس تاریخی حوالے سے کچھ عرض فرما دیں، سے 5 منٹ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے رمضان کا مہینہ خیر و خیرات کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے اگر راہ خدا میں کسی نے بھی کچھ خرچ کیا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے میں اسے 700 برابر دوں گا، میں اسے 700 ٹائمز دوں گا، 700 ٹائم۔ کوئی بزنس میں انسان کو منافع نہیں ملتا۔ اب دیکھیے میں ابتدا یہاں سے کروں گا، سید مہدی قوام وہ عالم دین تھے جن کی تہران میں مجلس پڑھتے تھے، خطابت کرتے تھے، بڑے تقوی والے انسان تھے، اور اس پہ ایران میں ایک فلم بھی بنی ہے، جس فلم کا صحیح سے نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اس داستان سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، ایگزیکٹلی یہ داستان کی فلم نہیں مگر ایکسٹریکٹ کر کے کچھ بنایا ہے۔ تو اس عالم دین کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ 10 محرم یعنی انقلاب سے پہلے کا ماجرا ہے، ایران کے انقلاب سے پہلے جب 10 محرم کی مجالس اشرا پڑھ کے نکلتے ہیں تو تہران کی گلی میں انہیں ایک فاحشہ خاتون نظر آتی ہے، پروسٹیٹیوٹ، تو وہ چاہتے ہیں اس کو خاتون کو ہدایت دیں، مگر ان کے جیب میں کیا ہوتا ہے، وہی جسے کہا جائے بستہ ہوتا ہے، جس وہ پیکٹ ہوتا ہے ہدیے کا جو ان کو 10 محرم کے بعد ملا تھا، اور ایک مرتبہ جاتے ہیں اس خاتون کو ہدایت کے، لوگ انہیں روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں جا کے بات تو کر لوں، تو اس خاتون سے پوچھتے ہیں کیوں یہ گناہ کبیرہ کرتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، محرم کا مہینہ ہے کچھ تو حیا کرو۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، میں پیسے کی وجہ سے ہی کرتی ہوں۔ تو پوچھا کتنا کماتی ہو؟ کہا اتنا۔ تو یہ عالم دین اس پیسے کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں کتنے پیسے ہیں، ابھی مجھے 10 محرم کے بعد یہ پیسے ملے ہیں، مگر یہ پیسے معمولی نہیں، برکت کے پیسے ہیں، یہ در حسین ابن علی کے پیسے ہیں، میں تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں، انہی پیسوں سے جاؤ کچھ اپنی زندگی چلاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ یہ خاتون لے کر جاتی ہے اس پیسے کو، اور اس کی زندگی ایسے بدل جاتی ہے کہ اسی پیسے کی وجہ سے، برکت والے پیسے کی وجہ سے وہ توبہ کرتی ہے اور جا کر معلم قرآن بن جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان صحیح جگہ پر پیسہ اور دولت خرچ کرے تو خداوند متعال اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اجر دے گا آخرت میں بھی۔ اب آئیے دسترخوان امام حسن مجتبی جو مشہور ہے، اور وہ دسترخوان جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا، کہ ایک شخص امام حسن مجتبی کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے لگا اور تھوڑا کھانا اپنے جیب میں ڈالنے لگا، اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ امام حسن مجتبی پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں کھانا اٹھا رہے ہو؟ تو مولا سے کہتا ہے مولا میرے گھر میں 5-7 بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا، پھر بیٹے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں ان کے لیے الگ سے کھانا لے کر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کھانا کا بندوبست ہو سکے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، تم چین سے ادھر کھانا کھا لو، ہم تمہاری بیوی بچوں کا بھی بندوبست کر دیں گے، ہم ان کے لیے بھی کھانا بھیج دیں گے۔ یہ وہ دسترخوان تھا
کہ جب مولا علی کو لوگ دیکھتے تھے، یعنی مولا علی ہی کا دسترخوان تھا، مگر مولا علی جب زندہ تھے اس وقت بھی یہ دسترخوان تھا اور مولا حسن کا دسترخوان چلتا تھا۔ کبھی کبھار لوگ آتے تھے مولا علی کے لیے وہاں سے کھانا لے جانا چاہتے تھے، تو مولا حسن پوچھتے تھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو سوکھی جو کی روٹیاں کھا رہا تھا۔ امام حسن مجتبی رو کے فرماتے یہ انہی کا دسترخوان ہے، وہ علی وہ تقوی علی ہے، علی خود جو کی روٹی کھاتے ہیں، یہ مزیدار اور مرغ اور جسے کہا جائے مرغن کھانے نہیں کھاتے تاکہ بلکہ غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ اور حدیث میں اسی لیے ہے کہ اگر آپ کے دسترخوان پہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے، اگر مہمان کے دروازے کھٹکھٹانے کے نتیجے میں، دیکھیے کتنی لطیف اور پیاری حدیث ہے، فرمایا اگر مہمان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے نتیجے میں آپ کو پتا چلا کہ مہمان آیا ہے، اگر آپ خوش ہو جائیں اس خوشی کے نتیجے میں خدا اگر آپ کے گناہ 7ویں آسمان کی بلندی تک بھی ہوں تو خدا وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بس 30 ایک مہمان کے آنے کی خوشنودی کے نتیجے میں، یعنی مہمان اسی لیے فرمایا حبیب خدا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر مہمان اچانک آ جائے تو جو گھر میں ہو اس کے سامنے پیش کر دو، مگر اگر مہمان کو تم بلاتے ہو پھر اس کے لیے اچھی انویسٹمنٹ کرو، پھر اس کے لیے اچھا اہتمام کرو، پھر اس کے خوش کرو، یعنی جتنا زیادہ اس کے مہمان نوازی کر سکو اس کی مہمان نوازی کرو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا ایک دشمن نے مجھے حملہ کیا ہے، جس نے جو نہ بڑے کو پہچانتا ہے، نہ چھوٹے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو۔ مولا پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو کہتا ہے فقر ہے۔ تو مولا اسے 10,000 دینار دے کے کہتے ہیں کہ اس دشمن سے جا کر مقابلہ کرو۔ اور عجیب ہے، 10,000 دینار یعنی سونے کے 10,000 سکے مولا نے اس کو دے دیے، اور دینے کے بعد فرماتے ہیں اگر پھر سے یہ دشمن آ جائے پھر سے میرے پاس آنا، کیونکہ امام حسن مجتبی اسی علی کے بیٹے ہیں جس علی نے فرمایا ہم فقیر کو ایک مرتبہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر وہ فقیر نہیں رہتا، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جشن امام حسن مجتبی علیہ السلام میں ہمارا جو وقت تھا وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیں گے، اور ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کے، آپ نے ہمیں محمد المقدسہ سے جوائن کیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کی خاص جو معاملات ہیں ان کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کریں، کیونکہ ایک بہت ہی بڑا اور وسیع عریض جو ہے وہ ٹاپک ہے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ہزارہ کتب جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی، اور اس کو ایک پروگرام کے اندر محدود کرنا کسی بھی ایک گوشے کو جو ہے وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس عظیم بارگاہ میں ہم نے کوشش کی کہ چند ٹوٹے پوٹے اپنے جملات کا ایک ہدیہ بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام